نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يطلبه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی آیت نمبر 173 سورہ البقرہ 173 البقرہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس پر پکارا گیا غیر اللہ کا نام، اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیچھے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ تو حلال و طیب کھانے کا حکم دینے کے بعد اب حرام کو واضح کیا جا رہا ہے کہ حرام کیا چیز ہے جو آپ نے نہیں کھانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نے جو خاص طور پہ نہیں کھانی، ایمان والوں کے لیے جو چیزیں حرام کرتا ہے قرآن کی روح سے ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 173 البقرہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن کے مطابق حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث کی روح سے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ قرآن آپ کو 4 چیزیں یہاں بتا رہا ہے، مردار، خون اور خنزیر، اور وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس 4 کے علاوہ، اس کو تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس 4 کے علاوہ احادیث کی روح سے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، تو ان کو پہلے لکھ لیں، کیونکہ قرآن اور حدیث برابر سے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہوں۔ تو قرآن کی روح سے یہ 4 چیزیں، حدیث کے مطابق کیا چیزیں حرام ہیں؟ حدیث کے مطابق حرام کے 2 اصول ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی ہوگی۔ حدیث کے مطابق حرام کے 2 اصول ہیں۔ تو 2 اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 اصول یہ ہے کہ جانوروں میں کون سے جانور حرام ہیں؟ وہ جانور جو لمبے دانتوں والے، یعنی نوکیلے لمبے دانت والے، جن کو کچلیاں کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حرام کے 2 اصول ہیں۔ نمبر 1، جانوروں میں کون سے جانور حرام ہیں؟ جانوروں میں وہ جانور حرام ہیں جو لمبے دانتوں والے، نوکدار لمبے دانتوں والے، یعنی کچلیوں والے درندے ہیں، وہ حرام ہیں۔ جانوروں میں لمبے دانتوں والے یعنی کچلیوں والے درندے حرام ہیں جو اپنے نوکدار دانتوں سے شکار کرتے ہیں اور گوشت خور ہیں، مثلا شیر، چیتا اور کتا وغیرہ۔ اور ان جانوروں کو ذوناب کہا جاتا ہے، ذوناب، زال واو نون الف بے۔ تو ذوناب جو ہیں وہ حدیث کی روح سے حرام ہیں۔ جانوروں میں لمبے دانتوں یعنی کشتیوں والے درندے جو اپنے نوکدار دانتوں سے شکار کرتے ہیں اور گوشت خور ہیں، جو ذوناب کہلاتے ہیں، وہ حرام ہے، مثلا شیر، چیتا اور اسی نسل کے جو بھی لیپرڈز وغیرہ جو بھی آپ کہیں، اور کتا بھی۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ پرندوں کے بارے میں ہے حدیث کے مطابق۔ پرندوں میں وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے گدھ، کوا اور عقاب اور چیل وغیرہ، وہ حرام ہیں، اور ان کو ذو مخلب کہا جاتا ہے۔ ذو زال واو اور مخلب میم خا لام اور بے۔ تو ذو مخلب جو پرندے ہیں، یہ پرندوں میں جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے گدھ، عقاب، چیل، کوا وغیرہ، وہ حرام ہیں۔
تیسرا چیز کیا ہے حدیث کے مطابق جو حرام ہے؟ گدھا حدیث کے مطابق حرام ہے. تو دو تو اصول بتا دیے میں نے آپ کو حدیث کے مطابق جانوروں کے اور پرندوں کے، اور تیسرا حدیث کے مطابق گدھا بھی حرام ہے. تو اب قرآن کے مطابق چار چیزیں ہیں، ان کو ہم بھی دیکھتے ہیں. اب یہ جو جانور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث کے مطابق حرام ہیں، تو کیوں، اس میں حکمت کیا ہے؟ ان جانوروں کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک تو نمبر ون، پچھلی تفسیر میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کہ غذا، آپ کی ڈائٹ شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے اور شخصیت میں تبدیلیاں لاتی ہیں. اور حرام کردہ جانور جتنے بھی ہیں، ان زیادہ تر جانوروں کی فطرت، مزاج یا نیچر آپ جو بھی کہہ لیں، وہ ایسی ہوتی ہے جو انسانوں کی نہیں ہونی چاہیے. درندگی ہے، بے رحمی ہے، خود غرضی ہے. جتنے بھی جانور میں نے آپ کو گنائے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے دیکھیں. درندی، بے رحم، خود غرضی، تو اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا ہے. تو یہ تو حدیث کے مطابق میں نے آپ کو بتایا جو حرام ہے. اب یہاں قرآن کے مطابق، اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ چار چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں. انما، بے شک، حرما، اس نے حرام کیا ہے. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. علیکم، تم پر کون ہے؟ تمام اہل ایمان اس میں شامل ہیں. تمام اہل ایمان پر حرام کیا ہے. نمبر ون کیا؟ میتتا، مردار. میتا کا جو لفظ ہے وہ اس کا روٹ موت ہے، میم واتے، مردار. اور مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار کا لفظی معنی ہے مرا ہوا جانور، سمپل. میتتا مردار جانور، مرا ہوا جانور. لیکن شرعی اصطلاح میں میتتا کی کیا تعریف ہے وہ آپ لکھ لیں. شرعی اصطلاح میں مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو حرام ہے. اس کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں 3 پوائنٹس ہیں مردار کی ڈیفینیشن میں یا میتتا کی ڈیفینیشن میں. ٹھیک، شرعی اصطلاح میں، دین اسلام میں. تو نمبر 1 پوائنٹ میتتا میں کیا ہے؟ مردار کی تعریف میں وہ حلال جانور جس کی جان بغیر شرعی طریقے سے حلال کیے ہوئے یا ذبح کیے ہوئے نکل جائے، وہ مردار ہے. وہ حلال جانور حلال ہے، لیکن اس کی جان کیسے نکلی؟ بغیر شرعی طریقے سے حلال کیے ہوئے نکل گئی. مثلا طبعی موت، مر گیا، اپنی موت مر گیا، ٹائم پورا ہو گیا تھا. یا کیا ہوا؟ حادثاتی طور پر مر گیا، ایکسیڈنٹلی گر کر مر گیا، کسی چیز سے ٹکرا کر مر گیا، گلا گھٹ کر مر گیا، رسی ٹائٹ ہو گئی، آپس میں لڑے، چوٹ لگ کر مر گیا. تو یا پھر کیا کوئی درندہ نے کھا لیا، اس کو آدھا کھا کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ایسے مر گیا. یا جیسے مشینی جو ذبیحہ کیا جاتا ہے جس کو جھٹکا کہا جاتا ہے، جس میں جھٹکے سے پوری گردن الگ ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں کس میں کاؤنٹ کریں گے، کس میں فال کریں گے؟ مردار کی کیٹیگری میں فال کریں گے. تو نمبر 1 پوائنٹ مردار کی ڈیفینیشن میں وہ حلال جانور جس کی جان بغیر شرعی طریقے سے حلال کیے ہوئے نکل جائے. اور یہ جو میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 اگر آپ دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ساری مل جائیں گے. اس کا ریفرنس لکھ لیں، المائدہ 3. دوسرا پوائنٹ کیا ہے مردار کی تعریف میں؟ کہ ایک تو بغیر شرعی طریقے سے حلال کیے وہ مر گیا. دوسرا پوائنٹ کیا کہ خون اندر رہ جائے. آپ جب شرعی طریقے سے حلال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شہرک پہلے کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں تو سارا اندر کا جو ٹاکسنس والا خون ہوتا ہے، فاسد خون اردو میں کہہ لیں، وہ سارا باہر نکل جاتا ہے. اب کیا ہے کہ یہ تو کسی اور طریقے سے مر گیا. تو دوسرا پوائنٹ مردار کی تعریف میں کیا ہے؟ کہ خون اندر رہ جائے. اور تیسرا پوائنٹ مردار کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ میتتا کی کہ ذبیحہ کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب نہ ہو تو بھی وہ جانور مردار کی کیٹیگری میں آئے گا. جو ذبیحہ کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب، یہود و نصارہ، کیونکہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ قرآن کے مطابق حلال ہے. لیکن اگر وہ مسلمان یا اہل کتاب نہ ہوا، ہندو ہوا، مجوسی ہوا، تو بھی اس نے جانور ذبح کیا ہے تو وہ پھر وہ بھی مردار کی کیٹیگری میں آئے گا. تو یہ 3 پوائنٹس مردار کی تعریف میں ہیں. جس کی جان بغیر شرعی طریقے سے نکل جائے وہ حلال جانور، بغیر شرعی طریقے سے حلال کے نکل جائے یا اور خون اندر رہ جائے. اور نمبر 3 ذبیحہ کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب نہ ہو تب بھی وہ جانور مردار کی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟
اب مردار کھانے سے منع کرنے میں حکمت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمت ضرور ہوتی ہے، ڈھونڈنا ضروری نہیں ہوتی، لیکن ڈھونڈ لیں اگر مل جاتی تو بہت اچھی بات ہوتی، ورنہ تو اللہ کا حکم ہے تو ہم نے سمینا و اطعنا کرنا ہوتا۔ لیکن مردار کھانے سے منع کرنے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیں جو مردار جانور ہوتا ہے، مرا ہوا جانور، اس کا کھانا ہمارے لیے بہت شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ مرا کب تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جانور کا فاسد خون، ٹاکسنس والا خون، جراثیم والا خون اندر رہ جاتا ہے، جس میں کسی بھی قسم کے جراثیم ہو سکتے ہیں، اور انسان وہ کھا لے تو اس کے لیے صحت کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی جاندار مرتا ہے تو بہت جلدی ودن 24 آورس اس کی باڈی میں ڈیکمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ گلنے سڑنے کا جب عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری ضرر رساں یا ٹاکسنز پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ تو حکمت ہے مردار کھانے سے منع کرنے میں۔ اب ذبیحہ جو شرعی حلال کرنا ہوتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے وہ بھی لکھ لیں۔ شرعی جو ذبیحہ ہوتا ہے، شرعی طریقے سے حلال کرنے کے فوائد کیا ہیں، حکمت کیا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ کیا یہ ہیڈنگ ہے اس کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ذبیحہ یا شرعی حلال کرنے کے فوائد یا حکمتیں۔ تو نمبر 1 کیا فائدہ ہوتا ہے کہ شارک کاٹتے ہیں، جب ذبح کیا جاتا ہے بکرے کو یا گائے کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کی جو مین شارک ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے اور تھوڑی دیر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے سارا جسم کا خون ابل کے باہر نکل جاتا ہے، جس میں جراثیم ہوتے ہیں غلط اور جس میں ٹاکسنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ باہر نکل جاتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 وہی بات ہے کہ آپ تازہ حلال کیا ہوا چیز کھاتے ہیں تو ڈیکمپوزیشن ابھی اس میں قطن دور دور تک اسٹارٹ نہیں ہوتی، گلا سڑنا، تو اس سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ مردار کے بارے میں ڈیٹیل تھی۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن حدیث کی روح سے 2 مردار حلال ہیں، یعنی مردار کی ایکسپشن بتا رہی ہوں آپ کو کہ کون سا 2 مردار ہیں جو حلال ہیں حدیث کی روح سے۔ وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی آپ کیسے کھاتے ہیں؟ اس کو ذبیحہ تو نہیں کرتے، مچھلی تو نکالتے نکالتے ہی مر جاتی ہے، تو وہ حلال ہے حدیث کی روح سے۔ مچھلی اور ٹڈی، ٹڈی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹڈی دل کا آپ سنتے ہیں کہ حملہ ہو گیا، اور جس کو انگلش میں گراس ہوپر کہتے ہیں، اور عربی میں جراد کہتے ہیں، جرادن، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں آتا ہے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادُ۔ تو 2 حدیث کی روح سے 2 مردار حلال ہیں، یعنی مردار کی ایکسیپشنز کیا ہیں؟ 2 چیزیں ایکسیپشنل ہیں، استثناء ہیں، مچھلی اور ٹڈی مری بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں مسند احمد اور مشکات کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، ٹھیک ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو ابن ماجہ، ترمذی، مشکات وغیرہ سب میں موجود ہے کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی وہ جانور سمندر کا سی فوڈ جو پانی کے اندر مر گیا تو وہ حلال ہے۔ حدیث ہے سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ پھر اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 96 میں آتا ہے، المائدہ 96، کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کر دیا ہے تمہارے اوپر سمندر کا شکار اور کھانا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو سمندر کے اندر جو جانور مر جاتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب سی فوڈ آپ کھاتے ہیں نا، جتنا بھی سی فوڈ ہوتا ہے اس کو حلال نہیں کیا جاتا، آپ کو پتا ہے، تو کیوں نہیں حلال کیا جاتا؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی بہت بڑی ریزن ہے، کیونکہ دیکھیں اگر مچھلی تو نکلتے نکلتے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے فوراً منٹوں میں، جیسے اس کو پانی سے باہر نکالیں، حلال کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سہولت نہ دیتے تو کیا ہوتا کہ ایک بہت بڑی ہائی پروٹین ڈائٹ سے جو انسانیت ہے وہ محروم رہ جاتی ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں، سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں لوگ بہت دنوں تک، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ جو سمندر کا
کی جو چیزیں ہیں اس کو کہا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے، لیکن دو چیزیں جو پانی میں ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی حلال کے زمرے میں فال نہیں کرتی، وہ کون سی ہیں؟ مینڈک اور مگرمچھ وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیز جو جانور ہیں یہ پانی کے علاوہ خشکی کے اوپر ہی زندہ رہتے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں ایکسیپشن ہیں، یہ نہیں آتے اس کے اندر کہ یہ حلال میں نہیں شامل ہوتے، نہ مینڈک نہ مگرمچھ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مچھلی اور یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مری ہوئی بھی اگر آپ نکالتے ہیں یا نکالتے نکالتے مر جاتی ہے تو وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو ایکسیپشن ہیں مردار کے اندر، باقی سارے مردار حرام ہیں۔ حدیث کی روح سے دو مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اور پھر مچھلی کے زمن میں جتنی بھی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی کیٹیگری میں شامل ہے، پرونس وغیرہ، لیکن اس میں پھر اور مزید ڈیٹیل بھی آگے آتی ہے جو فکس سے تعلق رکھتی ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور بہت کچھ ڈیٹیلز ہیں، لیکن جنرل اصول یہ ہے کہ حدیث کی روح سے مچھلی اور ٹڈی دو جو مری ہوئی بھی جو ہوں تو وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز جو حرام قرار دی جا رہی ہے اس آیت کی روح سے وہ ہے والدم، خون۔ عربی میں دمہ خون کو کہتے ہیں، دال میم واو اس کا روٹ ہے۔ تو خون حرام ہے، لیکن کون سا خون؟ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے سورہ الانعام میں آتی ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 145 لکھیں، سورہ الانعام آیت نمبر 145، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے۔ آیت نمبر 145 سورہ الانعام ہے، قل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے لا اجدو فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم الخنزیر۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جو مردار ہو اور بہتا ہوا خون، دمم مسفوحن کا ذکر آیا ہوا، تو مسفوحن کا مطلب ہے بہتا خون۔ ٹھیک ہے، تو بہتا ہوا خون حرام ہے، یعنی کائے جیسے آپ نے جانور کو ذبح کیا تو جو خون ابل کے نکل رہا ہے وہ حرام ہے، اس کو نکل دینا چاہیے، لیکن جو خون نکلنے کے بعد کہیں گوشت پر جمع رہ گیا، رگوں سے نکلنے کے بعد، یا ہڈی پر تھوڑا بہت جمع رہ گیا یا چربی پر جمع رہ گیا تو وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ منجمد ہو جاتا ہے۔ بہتا ہوا خون قرآن کے مطابق حرام ہے، وہ دمم مسفوحن جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون حرام کیا ہے؟ ایک بہت بڑی حکمت اس میں بھی موجود ہے۔ خون کیا کرتا ہے؟ ایز اے ٹرانسپورٹر آپ کی باڈی میں ایکٹ کرتا ہے۔ جو صاف خون آکسیجن ہوتی ہے وہ جسم کے ہر حصے کو پہنچاتا ہے، لنگ سے لے کر، اور واپسی میں کیا کرتا ہے؟ ساری ٹاکسنس اور فاسد مادے اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو جسم کے لیے انجوریس ہیں وہ جسم سے نکالتا ہے۔ تو اب اگر خون اندر رہ جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان دہ ہے یہ، اگر انسان بات اس سنو، کو کھائے، تو اگر انسان اس کو کھائے، کائنڈلی اپنے مائکس کا خیال رکھیں، بہت بڑی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہتے ہوئے خون کو کیوں حرام کیا گیا، اس کی حکمت کہ خون کے اندر ٹاکسنس اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور ضرر رساں چیزیں ہوتی ہیں، تو اور اس کے علاوہ خون میں ہی مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ آپ کہاں سے چیک کرتے ہیں کہ وائرل ڈیزیز ہے یا کوئی بیکٹیریا ہے؟ بلڈ چیک ہوتا ہے نا۔ تو سارے جو غلط جراثیم ہوتے ہیں وہ چاہے وائرس ہو یا بیکٹیریا، سب بیماریوں کے جراثیم خون میں ہی ہوتے ہیں۔ تو جب خون نکال دیا جاتا ہے تو انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ حکمت ہے کہ انسانی جسم کے اندر تازہ خون کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، انزائم ایسے ہوتے ہی نہیں انسانی جسم کے اندر کہ وہ تازہ خون کو ڈائجسٹ کر سکیں، ہضم نہیں ہوتا تو بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکمت ہے خون، بہتے ہوئے خون کو حرام کرنے میں۔ اب خون کے اندر بھی حدیث کی روح سے دو خون حلال ہیں، ایکسیپشن ہے، لیکن وہ دو خون کون سے ہیں؟ حدیث کی روح سے دو خون بھی حلال ہیں حدیث کی روح سے۔ کون سے ہیں وہ؟ کلیجی اور تلی، لیور اور اسپلین۔ لیکن ان دونوں کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، منجمد خون ہوتا ہے۔ اور یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کو
مچھلی اور ٹڈی کے متعلق سنائی. کمپلیٹ حدیث اس طرح سے ہے مسند احمد اور مشکات کی کہ 2 مردار تمہارے لیے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی جو منجمد ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں. تو خون میں کیا ایکسیپشن ہے؟ 2 جمے ہوئے خون، یعنی لیور آپ کھاتے ہیں نا کلیجے، کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ حلال ہے، اور اسپلین تلی بھی حلال ہے. لیکن یہاں بھی آپ کو میں میڈیکلی ایک پوائنٹ بتاؤں کہ میڈیکلی ان دونوں میں جمع ہوا خون ہوتا ہے لیکن صاف خون ہوتا ہے، فلٹرڈ خون ہوتا ہے. لیور وہی خون اسٹور کرتا ہے جس کو وہ فلٹر کر کے صاف کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی جراثیم وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیور اور اسپلین دونوں کے اندر. تو جیسے آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں خون منجمد ہو جاتا ہے لیکن فلٹرڈ خون ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو حلال کیا گیا. اور کلیجی بہت زیادہ بینیفٹس اپنے اندر رکھتی ہیں، انیمیا کو دور کرنے کے لیے، آئرن وائرن بہت ساری اس کے فوائد ہیں. تو یہ 2 ایکسیپشنز ہیں دما میں، خون کے اندر. 2 ایکسیپشنز تھی مردار کے اندر اور 2 ایکسیپشنز ہیں خون کے اندر. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو حرام ہے، وہ لحم الخنزیری. لحم کہتے ہیں گوشت کو، خنزیر کا لفظ عربی میں پکس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو خنزیر کا گوشت، لیکن خنزیر کا صرف گوشت حرام نہیں ہے، تمام امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سور کی ہر چیز، گوشت، کھال، بال، ہڈی، چربی، ہر چیز حرام اور نجس ہے. خنزیر زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی. خنزیر زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی. گوشت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ غالب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. گوشت سب سے زیادہ ہوتا ہے نا باڈی میں، لیکن غالب کو استعمال کر کے تمام چیزیں اس سے مراد ہیں. یہ اس میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اس پر تمام امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ خنزیر کا گوشت، کھال، بال، ہر چیز، چربی سب حرام ہے، اور چاہے مردہ حالت میں حاصل کی جائے یا زندہ حالت میں. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں بہت ساری کاسمیٹکس جو امپورٹڈ ہوتی ہیں اس میں یہ پک کی جو چربی ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے چکنائی کی طرف. تو بہت کوشش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کاسمیٹکس میں، اور بہت سارے سوپس جو امپورٹڈ ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے. اور اسی طرح جو خنزیر کے بال ہوتے ہیں اس کو کئی برشز وغیرہ بنانے میں وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کنٹریز میں جن کے لیے جو اس کو حرام نہیں سمجھتے تو استعمال کرتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو خنزیر کی تمام ہر چیز اس کی حرام کے زمرے میں آتی ہے. تو اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت تو بہت زبردست حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کیوں حرام کیا ہے. یہ جو جانور ہیں یہ حرص، لالچ، نجاست، خود غرضی، بے حیائی میں بہت زیادہ مشہور ہے. خنزیر کو دراصل اللہ تعالیٰ نے زمین کی صفائی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہر گلی سڑی چیز کھا لیتا ہے اور اس کا اپنا گوشت بھی بہت ہی جلدی گل سڑ جاتا ہے، یعنی ڈیکمپوزیشن کا شکار. ڈیکمپوزیشن اس کی باڈی میں بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ خود بھی یہ بہت گلی سڑی چیزوں کو کھاتا ہے. یہ سارے پوائنٹ آپ لکھ لیں حکمت کے. یہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی صفائی کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ یہ گلی سڑی چیز ہر کھاتا ہے اور اس کا اپنا گوشت بھی بہت جلدی گل سڑ جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو سویٹنگ نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا. اس کے جو سویٹ گلینڈز ہیں نا، پسینہ نکالنے والے گلینڈز، اس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سویٹ ہے وہ باہر نہیں آتا، پسینہ باہر نہیں آتا، اور ساری جو ٹاکسنس اور غلاظتیں وہ اندر رہ جاتی ہیں. اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اکثر کیچڑ میں لوٹتا پوٹتا ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے فضلے بہت ہی بدبودار ہوتے ہیں اور یہ انسانی فضلہ اور اپنا فضلہ سب کچھ ہی کھا جاتا ہے، گندا ترین جانور ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے، چوتھا پوائنٹ، کہ اس کے گوشت میں اتنی گندگی اور جراثیم ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں کہ ہائی ترین ٹیمپریچر پر پکا کر بھی ختم نہیں ہوتے. نمبر 5، بے حیائی، بے غیرتی میں حد سے بڑا ہوا جانور ہے. مادہ خنزیر جو اس کی فیمیل ہوتی ہے ایک وقت میں 10-12 نر کے ساتھ رہتی ہے اور یہ واحد جانور ہے جس کے اندر ہومو سیکشوالٹی بھی پائی جاتی ہے.
چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ مادہ خنزیر میں تھوڑی سی بھی مامتا نہیں ہوتی، یہ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو مین پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ جو قومیں یہ خنزیر کھاتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غذا کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے اور جینیٹکس کے ذریعے نسلوں تک جاتا ہے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ جو کھاتے ہیں یہ بے غیرتی اور بے حیائی روڈوں کے اوپر اور جہاں بھی جانوریت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے؟ کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے؟ یہ سب سوچ کے دیکھ لیجیے گا۔ اپنی خود غرضی اور بے غیرتی اور بے حیائی اور گندگی اور نجاست خاص طور پہ پاکیزگی حاصل نہ کرنا، تو یہ سب ان قوموں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو خنزیر کو کھاتی ہیں۔ تو ہمارے اوپر بہرحال اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، اور بہت ساری وجوہات میں نے آپ کو بتائی۔ چوتھی چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اور جو پکارا گیا، جس کے ساتھ پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے۔ چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ پکارا جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ اور اوہلا کا ورڈ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اس کا روٹ ہے لام لام ہے، حلالہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نام لے کر پکارنا، اور ہلال کا لفظ بھی اسی سے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں نا۔ تو جب آپ پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ آوازیں نکالتے ہیں، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، پکارتے ہیں نا چاند کے نام سے۔ تو اسی لیے حلالہ کے معنی ہوتے ہیں نام لے کر پکارنا۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور بھی حرام ہے، چوتھی کیٹیگری، جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ تو پہلی تین چیزیں ظاہری حرام ہیں، ظاہری نجاستیں ہیں نا، یہ تین چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی نا، میتۃ، مردار اور خون اور لحم الخنزیر، یہ ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے، نظر آتی ہے نا، ظاہری نجاست ہے۔ لیکن یہ چوتھی چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مانوی طور پر حرام ہے نا، مانوی عقیدے اور نیت درست نہیں ہوتی اس کے اندر، عقیدہ اور نیت کی خرابی کاؤنٹ کرتی ہے، تو یہ مانوی حرام میں شامل ہے، لیکن اتنا ہی حرام ہے جیسے پہلی تین چیزیں حرام ہیں۔ یہ مانوی حرام بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ مردار، بہتا ہوا خون یا خنزیر۔ اب یہ جو کیٹیگری ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اس میں بھی تین پوائنٹس ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس میں فال کرتی ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے، یا مطلقاً غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ لکھ لیجئے، اس سے مراد نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا مطلقاً غیر اللہ کا تقرب یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ اور مطلقاً کے معنی ہوتے ہیں ایبسلوٹلی، ایبسلوٹلی غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو اس پہلے پوائنٹ کے مطابق آپ مثال دیکھ لیں کہ مشرکین بتوں کے نام پر کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، لات و عزا کے نام پر، تو کیا کرتے تھے؟ مطلقاً غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اور آج کل بھی مشرکین یہ کرتے ہیں، یہ لکشمی دیوی اور فلانی دیوی کے نام کے اوپر وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ کہ وہ اس سے مراد وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت مطلقاً غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں کیا آتا ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے مگر نام ذبح کرتے وقت اللہ کا لے لیا جائے۔ آپ کی نیت تو یہ ہے کہ فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے، لیکن نام آپ اللہ اکبر لے رہے ہیں، یعنی نیت یا عقیدہ صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ایک پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے کلم کلا نام ہی کسی کا اور کا لیا، دوسرا پوائنٹ یہ کہ نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے کہ کسی اللہ کے سوا کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا۔
کسی جانور کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے مگر ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیا جائے، یعنی نیت یا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ بہت عام مثالیں آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں۔ بہت سے ناواقف مسلمان پیروں فقیروں سے ڈرتے ہوئے یا ان کی خوشی کے لیے، ان کی خوشی کی نیت سے مزاروں پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ مطلقاً حرام ہے، یہ ٹوٹلی حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں پر کسی پیر مرشد کے کہنے کے اوپر کالا بکرا ذبح کریں تو وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوا، بے شک آپ اللہ اکبر کر کے ذبح کریں، نیت آپ کی کیا ہے کہ پیر صاحب نے کہا ہے تو وہ خوش ہوں گے، یا نیت آپ کی یہ ہے کہ داتا دربار کے اوپر جا کے کالا بکرا میں نے ذبح کیا ہے کہ داتا صاحب خوش ہوں گے، بے شک آپ اللہ اکبر کر کے ذبح کریں، لیکن نیت کی خراب ہے نا، نیت صحیح نہیں ہے، تو وہ اس زمرے میں فال کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح پھر جو بھی نظر نیاز چڑھاوے دے گئے جو کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے دیے جائیں وہ حرام ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے وہ ملعون ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ البانی کے اندر حدیث آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے وہ ملعون ہے۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ میں یہ دو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی وہ جانور نمبر 1 جس کو ذبح کرتے وقت نام ہی غیر اللہ کا لیا گیا ہے، کسی دیوی دیوتا کے نام پر یا کسی کے بھی نام پر آپ نام لے کر ذبح کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے لیکن نام اللہ کا لیا جائے، نیت کسی اور کی خوشی ہے، وہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا پہلا کیٹیگری حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو نیاز ہو، نظر ہو، قربانی ہو، اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ قربانی بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک عبادت کا ایک عبادت کی شاخ ہے نا، عبادات کی قسمیں ہوتی ہیں نا، بدنی، مالی، قلبی، ساری، تو قربانی کیا ہے؟ بھائی ایک مالی عبادت ہے، تو اس کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو کسی کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے لیکن کسی کے لیے قربانی کرنا جائز اور حلال نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کسی کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، طرف سے، لیکن کسی کے لیے قربانی کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ لیے صرف اللہ کے لیے ہوتی، یعنی آپ کسی فوت شدہ عزیز رشتہ دار کے لیے صدقہ خیرات قربانی کر سکتے ہیں نا، لیکن نیت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی نا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہ قربانی کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایصال ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم اس کے لیے قربان کر رہے ہیں، ہوتا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے نا۔ سورہ الانعام کی آیت کیا کہتی؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ للہ رب العالمین، ٹھیک۔ اور تیسرا پوائنٹ اس کیٹیگری میں کیا آتا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہ کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تین پوائنٹس ہو گئے، میں ریکیپ کر دیتی ہوں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کے 3 پوائنٹس، کہ وہ جانور حرام ہے جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ نمبر 1 کیٹیگری اس میں آتی ہے، اس سے مراد وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت مطلقاً ایبسلوٹلی غیر اللہ کا نام لیا جائے، کسی بھی اور کے نام سے قربان کیا جائے۔ نمبر 2 کسی جانور کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے مگر نام اللہ کا لے لیا جائے، نیت کسی اور کی خوشنودی ہے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت کسی کا بھی نام نہ لیا جائے، اللہ کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں 4 چیزیں یہاں پر قرآن کے مطابق حرام قرار دی جا رہی ہیں اور حدیث کے مطابق میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی۔ اب آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رخصت دے رہے ہیں، یعنی شدید مجبوری کی حالت میں ایک استثنائی صورت بیان ہو رہی ہے، استثناء ایک ایکسیپشن بیان ہو رہی ہے کہ کوئی انسان اگر بھوک سے بےتاب ہو، مرنے کا اندیشہ ہو، اس کو جان جانے کا اندیشہ ہو اور کھانے کے لیے حرام چیز کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے کراہت سے حرام کی رخصت دی جا رہی ہے۔ یہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ فمن اضطر، فمن تو جو کوئی، اضطر مجبور کیا گیا،
اترا کا ورڈ میں نے کل آپ کو ایکسپلین کیا تھا, آج تھوڑا سا پھر دیکھ لیں تاکہ آپ کو تفسیر صحیح سے سمجھ میں آئے. اترا کا روٹ درر ہے, دوات رے, اور درر کا معنی ہوتا ہے نقصان. تو اترا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان نظر آ رہا ہے لیکن اس کو اس نقصان دہ چیز پر وہ مجبور ہو گیا, شدید مجبوری اور لاچاری کہ اگر نہیں یہ کام کیا تو جان جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے اترا, تو جو مجبور کر دیا گیا. تو یہاں پر اضطراری کیفیت کے لیے ایک رخصت دی جا رہی ہے. اضطراری کیفیت کے لیے کچھ احکامات دین اسلام میں موجود ہوتے ہیں. اضطراری کیفیت وہ ہوتی ہے جو سخت مجبوری کی حالت ہوتی ہے, سخت مجبوری. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اضطراری کیفیت کیا ہے, کہ نقصان انسان کو نظر آ رہا ہے کہ حرام ہے, لیکن نہ کھانے میں بہت بڑا نقصان ہے کہ جان جانے کا خدشہ ہے, ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو ایسی اضطراری کیفیت کے لیے دین اسلام میں کچھ رخصتیں دی جاتی ہیں, اور یہاں بھی وہی اضطراری کیفیت کا بیان ہے کہ شدید مجبوری اور لاچاری ہو انسان کو. فمن اضطر, جو مجبور کر دیا گیا کہ بھوک سے جان جانے کا خدشہ ہے, اور بے بسی لاچاری کی یہ صورتحال ہے کہ حرام کے سوا کچھ نہیں مل سکتا, کچھ ہے ہی نہیں اویلیبل. اس کی مثال آپ ایسے سوچ لیں کہ کسی کا کوئی ایروپلین کہیں کریش ہو جاتا ہے, کہیں ہائی ماؤنٹینز پر ہو جاتا ہے, کہیں گلیشیئر پہ ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا بھی ہے نا, وہ ہوتا بھی رہا ہے. اب اس میں کیا ہے, کچھ سروائیورس ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ بچ گئے. اب وہاں پر تو ابھی ایئر پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا, ظاہر ہے گلیشیئر پہ تو کوئی اتنا جلدی پہنچ ہی نہیں سکتا. اب ان کو کیا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو سمجھا رہی ہوں, کہیں بھی ہو سکتا ہے, کسی ڈیزرٹ میں جہاز گر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ بھی نہیں مل رہا وہاں پر. اب جب آس پاس دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی مرا ہوا جانور پڑا ہے جو مردار ہے, ظاہر ہے اس کو حلال نہیں کیا گیا. اب کیا ہے کہ انسان اس کو نہیں کھائے گا, جان سے چلا جائے گا. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالم ہے ہی نہیں. ہمارا دین جو ہے وہ بہت ہی سہولت کا دین ہے. تو اس وقت کے لیے کہ حرام کے سوا کچھ بھی نہیں مل سکتا, اتنی بے بسی اور لاچاری ہے, لیکن کوئی مردار جانور موجود ہے وہاں پر, یا کوئی سمجھ لیں کہ آپ کا یہ خنزیر موجود ہے, یا کوئی بھی مرا ہوا جانور موجود ہے جو حرام ہے, یعنی مردار کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. لیکن اب کیا ہے, جان کا مسئلہ ہے کہ اگر نہیں کھایا تو انسان جان سے چلا جائے گا. تو یہ اضطراری کیفیت ہے. تو ایسی بے بسی اور لاچاری, ایسی صورتحال میں سروائیول کے لیے, جان بچانے کے لیے حرام کو کھایا جا سکتا ہے, اگلی دو شرائط کے ساتھ, وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے اضطراری کیفیت کے اندر, کہ دوسری اضطراری کیفیت تفاسیر میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ظالم جابر شخص مسلط ہو اور کہے کہ یہ حرام کھاؤ ورنہ مار دوں گا. بندوق لے کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی ڈاکو ہے, کچھ بھی ہے, کوئی سرکش ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی اس کو اس طرح کے چکر ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. ایک اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو سرکشی کے اوپر مجبور کرتے ہیں, سرکش لوگ جو خود ہوتے ہیں طاغوت قسم کے. تو کوئی ظالم جابر شخص مسلط ہو اور کہے کہ یہ حرام کھاؤ ورنہ مار دوں گا, اور انسان کو کامل یقین ہو کہ اگر میں نے یہ نہیں کھایا تو مار دیا جائے گا. تو یہ دو صورتحال ہیں جن میں اگلی دو شرائط کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. اگلی دو شرائط کیا ہیں؟ یہ اضطراری کیفیت میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے, مجبوری, شدید لاچاری. تو اضطرار میں بھی دو کنڈیشنز آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے کھایا جائے گا. غیر باغن ولا عادن, غیر نہ بغاوت کرنے والا ہو, اور باغن جو ہے اسم فاعل ہے واحد مذکر, اور بغی سے ہے, اور اس کے دو معنی بنتے ہیں باغن کے. بغی اس کا روٹ ہے. دو معنی اس طرح بنتے ہیں کہ بغی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چاہنا اور اتنا اس کی چاہت اور رغبت کرنا کہ اس میں حد سے گزر جائے. تو بغی کے اس لحاظ سے دو معنی آپ لکھیں گے. اور ولا عادن, عادن کا لفظ جو ہے اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہوں. عادن کا لفظ ادف سے ہے, عین دال واو, دشمن کو کہتے ہیں. تو دشمن کیا کرتا ہے, دشمنی میں حد سے گزر جاتا ہے, اس لیے عادن کا ترجمہ حد سے گزرنے والا ہے. تو ایک تو شرط یہ بتائی گئی کہ جو شدید مجبور کر دیا گیا. پھر دو شرط اور بتائی گئی کہ شدید مجبوری میں بھی ان دو شرائط کے ساتھ حرام کھایا جا سکتا ہے. نمبر 1 شرط ہے غیر باغن. بغی کا روٹ اس کا میں نے آپ کو بتایا, جس کے معنی ہوتے ہیں
لفظی معنی ہوتے ہیں. لفظی معنی کے اعتبار سے غیر باغن کے مطلب ہیں چاہت کرنے والا نہ ہو, اس کے دل میں حرام کھانے کی کوئی چاہت رغبت نہ ہو, بے دلی سے کھائے. اب اس کا ترجمہ لکھ لینا. غیر باغن کا پہلا معنی لکھیں نہ رغبت کرنے والا یا نہ چاہنے والا. تو دل میں اس کی حرام کی کوئی چاہت نہ ہو, کبھی کی چھپی چاہت نہ ہو کہ اچھا چلو ذرا حرام بھی کھا کے دیکھو کیسا ہوتا ہے. بے دلی سے کھائے, کراہت سے کھائے, کراہت کے ساتھ. اور بغی کا اگر لغوی معنی آپ دیکھیں تو بغاوت, حرام کو حرام سمجھ کر کھائے. اللہ کا باغی اللہ کی حدود توڑنے والا نہ ہو, یعنی حرام کو حرام سمجھ کے کھائے, یعنی ٹیسٹ ڈھونڈنے کے لیے بہت ہی اس کو اہتمام سے اور بھون بھان کر یہ سب کر کے نہ کھائے. غیر باغن میں یہ سارے پوائنٹس آتے ہیں. بالکل ہی کراہت کے ساتھ, کوئی چاہت نہیں ہے, بہت ہی بد دلی کے ساتھ, صرف اس لحاظ سے کھائے کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے. حرام کو حرام سمجھ کر اللہ کا باغی نہ ہو, اللہ کی حدود توڑنے والا نہ ہو, رغبت کے ساتھ نہ کھائے, بھون باندھ کر لذت نہ ڈھونڈے, اہتمام کے ساتھ نہ کھائے. یہ غیر باغن کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. اور ولا عادن, حد سے گزرنے والا نہ ہو, یعنی صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے, حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے. اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے, تو وہ 3 نوالے وہ کہتے ہیں اس میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, کہ بس 3 نوالے کھائے کہ جان اس کی بچ جائے, حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے. پیٹ بھر بھر کے نہ کھائے کہ اب مل گیا تو جی بھر کے کھا لو, ضرورت سے زیادہ نہ کھائے, جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے صرف اتنا کھائے. تو مجبوری کی حالت میں, شدید اضطرار میں اگر کوئی ان 2 شرائط کے ساتھ حرام کھا لے تو اس کو اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں کہ فلا اسم علیہ, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان اللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ آپ دیکھیں حرام چیز, مطلقاً حرام چیز کو, گناہ کی چیز کے اوپر بھی جس کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے, لیکن مجبوری کی اضطرار کی حالت میں گناہ کو ہٹا دیا گیا, ہٹا دیا گیا یا اٹھا لیا گیا, اور معاف بھی کر دے گا کیونکہ غفور ہے اور رحیم ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہاں مجبوری, لاچاری, بے بسی میں حرام کھانے کی 3 شرائط بیان ہوئی ہیں. 3 شرائط کے ساتھ مجبوری لاچاری میں کھایا جا سکتا ہے. 3 شرائط کیا ہیں؟ فمن اضطر, سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بہت ہی مجبور ہے, بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے, اور حرام کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے, حرام کے علاوہ کچھ مل نہیں رہا ہے, تو مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ غیر باغن, اللہ کا باغی قانون شکن رغبت کرنے والا نہ ہو. اور نمبر 3 ولا عادن, اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ سکے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی حلال چیز مل جائے تو فوراً حرام چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, فوراً. تو اس چیز کا ذکر سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں بھی ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 3, وہاں پر فرمایا گیا فمن اضطر فی مخمصۃ, تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا بھوک سے, غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور الرحیم, تو جو مجبور کر دیا گیا بھوک سے اور مائل ہونے والا نہ ہو گناہ کی طرف, یعنی یہ نہیں کہ فوراً ہی حرام کی طرف مائل ہو گیا, حتی الامکان کوشش کرے حلال ڈھونڈنے کی, تو اگر پھر بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ استثناء ایک بیان کیا گیا. تو یہ سب امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ, یکتمون جو چھپاتے ہیں, کتما سے کتمان, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, اور بے شک وہ لوگ سے مراد یہاں اہل کتاب علماء یہود کی طرف اشارہ ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, کیا چھپاتے ہیں؟ ما جو انزل اللہ, جو نازل کیا ہے اللہ نے, من الکتابی, کتاب میں سے, اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے, نازل کیا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ, اور وہ بیچ ڈالتے ہیں, بھی اس کو, کس کو؟ کتاب کو. کس کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں؟ سمنن قلیلا, قیمت تھوڑی. ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور ان کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے بدلے قیمت
قلیلہ لے لیتے ہیں، قیمت تھوڑی کے بس اللہ کے احکامات کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے دراصل آیت نمبر پیچھے جو آپ نے پڑھی تھی نا 159، اس کی کنٹینویشن ہے یا اس کی وضاحت ہے۔ تو آیت نمبر 59 159 کون سی تھی؟ پیچھے سے دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون سی ہے۔ آیت نمبر 159 تھی کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو نازل کر دیا ہے ہم نے روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد بھی جو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، للناس فی الکتاب، کتاب میں۔ تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، جن کے اوپر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ مزید وضاحت اور کنٹینویشن ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کیوں آئی ہے؟ کیا لنک ہے؟ لنک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں علماء یہود کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو وارن کر رہے ہیں، کہ خبردار کر رہے ہیں کہ جس طرح علماء یہود نے کتمان حق کیا، حق کو چھپایا، اللہ کے احکامات کو چھپا کر یا توڑ مروڑ کر بیان کر دیا پیسوں کی خاطر، اپنی شان بنانے کی خاطر، تو تم یہ نہ کرنا، کیونکہ حلال حرام کے احکامات کو بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ آیت دوبارہ یہاں لائی گئی ہے کہ حلال حرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے، تو اب آپ کا یہ حق ہے امت مسلمہ کے جاننے والے کے طور پر کہ آپ دنیاوی فوائد کے لیے اس کو بتانے میں کوتاہی نہ کریں، چھپانا نہیں ہے، علم کے بخل میں نہیں چلے جانا، جس کو بتا سکتے ہیں حلال حرام کے بارے میں اس کو کلیئر کٹ بتائیں۔ اس لیے یہ آیت دوبارہ یہاں پر آئی ہے، اور دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ کتمان حق جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن و حدیث نے حلال و حرام کو واضح طور پر بیان کر دیا، کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو اسی طرح اس کو واضح طور پر آگے بتانا ہے، اس لیے تنبیہن یہ آیت یہاں پر دوبارہ آئی ہے۔ اور علماء یہود یہ کام کرتے تھے، جن کا ذکر یہاں پر کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب۔ تو کیا کرتے تھے وہ؟ کہ کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو تورات میں لکھی ہوئی باتیں، جو احکامات تھے حلال حرام کے، یا خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان سب کو انہوں نے چھپا دیا بجائے بیان کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں اتارتے ہیں کہ بیان کی جائیں، تو انہوں نے چھپا دی، کتمان حق کیا۔ تو علم کے بخل میں مبتلا تھے، تو بجائے پھیلانے کے اس کو اپنے تک محدود رکھا تاکہ ان کی شان اور ٹور بنی رہے، جبکہ علم کا حق کیا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ اور علم کو چھپانے والا جو ہے وہ سب سے، علم کو چھپانا جو ہے بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ علم ایک روشنی ہے، تو اس کا حق یہ کہ اس کو پھیلائے، جتنا پھیلاتے ہیں اتنی وہ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو جس نے بجائے پھیلانے کے چھپا لیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر پیچھے بھی لعنت کا ذکر کیا گیا۔ اور سب سے بڑا ظلم علماء یہود نے یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی چھپائی تھی، اور حلال حرام کے احکامات کو بھی چھپایا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ حلال حرام کے احکامات کو تو اتنا چھپایا تھا کہ ان کی تورات میں آیت رجم موجود تھی کہ شادی شدہ زانی کو جو ہے وہ پتھر مارے رجم کیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کا پیج ہی پھاڑ دیا پورا، اور اپنی طرف سے ایک آسان سی سزا جو ہے اپنے لوگوں کو بتا دی۔ تو بہت بڑا کتمان حق انہوں نے کیا۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کی بات ہے، وہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ اس کو چھپایا، اور نہ خود ایمان لایا نہ دوسروں کو لانے دیا۔ اگر بیان کر دیتے تو لوگ ایمان لے آتے، اور زیادہ لوگ ایمان لے آتے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ پیسے کی خاطر اور اپنی شان بنانے کے لیے کیا۔ اور دوسرا کام وہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ بیچ دیتے تھے اللہ کے نازل کردہ کلام کو، اس کو بھی، اس کو کس کو؟ اللہ کی کتاب کے احکامات کو، قیمت تھوڑی، ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے تھے، یعنی پیسے لے کر لوگوں کی غلط بات کو ان کی مرضی کا فتویٰ دے کر جائز قرار دے دیتے تھے۔ یہ علماء یہود کے کام تھے کہ وہ یہ جج کر لیتے تھے کہ انسان چاہ کیا رہا ہے سامنے والا۔ ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ، آج کل بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز سے، کوئی کسی سے فتویٰ لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو پسند نہیں آتا، دوسرے مفتی کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جی یہ، کیونکہ آپ دل میں کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیں آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔
جہاں کچھ اور ہوتے ہیں تو جو اگر مفتی اس کے اگینسٹ بتائے تو نہیں پسند آتا، نہیں دوسرے کے پاس چلو، جو مرضی کا بتا دے تو وہ بہت اچھا مفتی ہوتا ہے. تو یہ کام علماء یہود جج کر لیتے تھے کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ کون کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر لوگوں کی خوشی اور مرضی کے مطابق احکامات کو، کتاب اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، توڑ موڑ دیتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال میں تبدیل کر دیتے تھے، اور اس کے بدلے بھاری نذرانے وصول کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اس بھاری نذرانے کو ثمنً قلیلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ قیمت تھوڑی، کیونکہ دنیا کا فائدہ جتنا بھی بڑا آخرت کے مقابلے میں وہ ثمنً قلیلا ہی ہے نا. آخرت برباد کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ وہ اپنی اس طرح سے کر کے. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جہاں بھی جو بھی ایسا کرے، جس زمانے میں بھی کرے، چاہے علماء یہود ہوں یا اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ہوں، کل کے ہوں یا آج کے ہوں، جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حق کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یا اللہ کی کتاب کے احکامات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آگے 4 وعیدیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو کتمان حق کرتے ہیں یا اللہ کی کتاب کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے. پہلی وعید تو یہ ہے کہ اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. یہ پہلا ان کے لیے وعید ہے، یعنی ان کو یہ جو کمائی ہے یا یہ جو حرکتیں ہیں کتمان حق، اس کا نتیجہ جہنم کی صورت کی آگ میں ملے گا. یہ اس طرح کی سزا جو ہے نا وہ سود خور کے لیے بھی آتی ہے حدیث میں، کہ وہ قرآن میں بھی آتے ہیں کہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو دوسری بات کیا ہے، دوسری وعید کیا ہے کہ ولا یکلم اللہ یوم القیامہ، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، کسی قسم کا کلام نہیں کرے گا. تو یہ جو جب وعید آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سمجھ لیں بہت بڑی سزاؤں میں سے ایک کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں. اور یہ سزا کبیرہ گناہوں کے لیے آتی، بلکہ یہ تمام وعیدیں جو آ رہی ہیں وہ اس میں جس قسم کی سزائیں ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہیں. کبیرہ گناہوں کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے نا کہ آگ کی وعید ہو یا جہنم کی وعید ہو، یا اللہ ناراض ہو جائے گا، یا اللہ کلام نہیں کرے گا، یا دیکھے گا نہیں. تو بہرحال اللہ کا کلام نہ کرنا انتہائی ناراضگی کی علامت ہے. اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اس میں 2 چیزیں ہیں دیکھیں، کیونکہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا تو پھر ان سے ان کی تہدید اور ڈانٹ ڈپٹ کیسے کرے گا. تو اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رضامندی کی کوئی بات نہیں کرے گا، اچھی بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ ڈانٹ ڈپٹ ہی کرے گا. یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹلی کلام نہیں کرے گا، ڈانٹ ڈپٹ بھی ان کی کس کے ذریعے ہوگی؟ فرشتوں کے ذریعے ہوگی. لیکن بہرحال یہ جو دوسری وعید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی کی علامت ہے، اور کس پہ بیان ہو رہی ہے؟ حق کو چھپانے پر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کر اس کی قیمت وصول کرنے کے اوپر. تیسری چیز جو وعید بیان ہو رہی ہے ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. کس چیز سے پاک نہیں کرے گا؟ دیکھیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان جب جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی سزا پانے کے بعد اس کو یہ امید ہوگی کہ وہاں سے نکال کے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. جیسے فار ایگزامپل جو مسلمان گناہگار ہیں ان کو جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بھیجا جائے گا، اور اس کو جب وہ گناہ سے پاک ہو جائیں گے تو جیسے حدیث بتاتی ہے کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں، بعض کیٹیگریز گناہوں کی ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ سے بھی پاک نہیں ہوں گے، جیسے شرک بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی ان کے گناہ پاک نہیں ہوں گے جو کتمان حق کرتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، تو ہمیشہ وہیں رہیں گے. تو اسی لیے چوتھی وعید کہی گئی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. اور پھر مزید انہی لوگوں کا آگے ذکر کیا گیا کہ اولئک، یہی الذین، وہ لوگ ہیں، یہی لوگ جنہوں نے کیا کیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا، اشتروا، جنہوں نے خرید لی الضلالہ، گمراہی، کس کے بدلے خرید لی؟ بالہدا، بدلے ہدایت کے. یہی لوگ
اور دلالت یہاں بمانی کس کے آ رہی ہے؟ حق کو چھپانے کے آ رہی ہے. کتمان حق کے معنی میں دلالت آ رہی ہے. اور ہدا کا معنی کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے، حق کو بتانا. تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کتمان حق کیا، لوگوں کو دنیا کے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بتائی، قرآن کی بات یا جو بھی ان کی کتاب تھی تورات کی بات اس کو نہیں بتایا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، نذرانے وصول کرنے کے لیے کلام اللہ کو بدل دیا. تو گویا انہوں نے یہ کر کے کیا کیا؟ کیا انہوں نے کمایا اور کیا کھویا؟ تو اولئک الذین اشتروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا کہ دلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا بدلے ہدایت کے. ہدایت کیا تھی؟ کہ لوگوں کو بتاتے اللہ تعالیٰ کے کمال، تو انہوں نے اس کو تو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے. اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو جنہوں نے بھی یہ کام کیا، چاہے وہ علماء یہود تھے یا جس زمانے میں جو بھی یہ کام کرتا ہے، اس کا حال کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا اپنے لیے کہ انہوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی خرید لی اور بجائے مغفرت کے عذاب کو خرید لیا. اب اگر آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو جو علماء یہود تھے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانوں والی آیات لوگوں کو بتا دیتے ہیں، جو انہوں نے لوگوں کو اس لیے نہیں بتائی کہ لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، ان کی شان کم ہو جائے گی، لوگ ان کے پیچھے آنا چھوڑ دیں گے، ان کی کمائی بند ہو جائے گی. تو اس دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ہدایت کے راستے کو چھوڑ بیٹھے اور گمراہی خرید لی، گمراہ ہو گئے. اور جب انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کو خرید لیا، یا اس کے معنی جو یہ جو یہاں پر الفاظ ہیں نا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ترجیح دی، انہوں نے پرائرٹی دی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پرائرٹی دی گمراہی کو ہدایت کے اوپر. تو ہدایت کے اوپر انہوں نے گمراہی کو پرائرٹی دی، گمراہ رہنا پسند کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا پسند کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے عذاب کو خرید لیا بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کی تصدیق کر دیتے، اللہ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام صحیح طور پر بتاتے، خود بھی ایمان لاتے، لوگوں کو بھی لانے دیتے، تو ہدایت پا جاتے اور مغفرت بھی ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثمناً قلیلا، دنیا کے تھوڑے فائدوں کے لیے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے ان کی اس جسارت کے اوپر اور اس حرکت کے اوپر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. اظہار تعجب ہے، حیرت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ فما اصبرہم، تو کیا صبر ہے ان کا، کس چیز نے صابر بنا دیا ہے ان کو علی النار، آگ کے اوپر. یہ حیرت کا اظہار ہے کہ کتنی صبر کے ساتھ جو ہے یہ آگ میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے یہ آگ میں جائیں گے، اس کے باوجود بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا جسارت ہے ان کی، حیران کن جسارت ہے، کیا حوصلہ ہے ان کا کہ آگ میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وما اصبرہم علی النار، کیا صبر کے ساتھ جم کر آگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اس بات پر حیرانی ہے کس چیز نے آمادہ کیا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. فما اصبرہم علی النار. پھر اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری وعیدیں، اتنی شدید عذاب کی وعیدیں ایسے لوگوں کے لیے کیوں ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں. تو ذالکہ، یہ اب ذالکہ کس کے لیے آ رہا ہے کہ یہ ذالکہ کا جو لفظ ہے نا وہ اسی کے لیے آ رہا ہے کہ یہ عذاب اور یہ ساری وعیدیں ان لوگوں کے لیے کیوں ہیں. تو میرا خیال ہے ذالکہ ذالکہ کس کے لیے آ رہا ہے کہ یہ عذاب ایسے لوگوں کے لیے کیوں ہے جو کتمان حق کرتے ہیں یا اللہ کی کتاب کو قیمت تھوڑی بیچ دیتے ہیں. اس کے لیے ذالکہ کا ورڈ آ رہا ہے کہ یہ عذاب ان کے لیے کیوں ہے، یہ اتنی سخت وعیدیں ان کے لیے کیوں ہیں. بِأَنَّ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے الکتابہ، کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کتاب کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے
حق کے ساتھ نازل کیا ہے، حق دے کر کتاب کو اتارا ہے، حق احکامات اس کے اندر دیے گئے ہیں، اس لیے کتاب اتری ہے کہ حق لوگوں کو بتایا جائے تاکہ لوگ جہالت سے باہر آ جائیں، غلط حرام کام نہ کریں اور غلط انجام سے بچ جائیں۔ لیکن ایسے لوگوں نے تو بالکل مخالف کام کیا، بچائے حق کو بتانے کے کتاب حق لے کر آئی تھی، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، لیکن انہوں نے تو مخالف کام کیا، انہوں نے بجائے حق کو بتانے کے پھیلانے کے حق کو چھپا لیا، اور نہ صرف چھپا لیا بلکہ غلط فتوے دے کر گمراہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالی کی احکامات کی کھلا مخالفت کرتے ہوئے بہت دور کی بدبختی میں جا پڑے ہیں، ایسی دور کی بدبختی میں چلے گئے ہیں کہ وہاں سے ان کا آنا مشکل ہے۔ آگے دیکھیں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب، یہ انجام ان کا کیوں ہے، ذالکہ بیانہ بوجہ اس کے لیے ہے کہ بے شک کتاب کو تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حق کے ساتھ، حق لے کر آئی کہ حق کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حق ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اختلاف کیسے کیا کہ بجائے بتانے کے چھپا لیا اس کو، تو ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، کیونکہ وہ لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہے دور کی، یا بدبختی میں ہے دور کی۔ شقاق کا لفظ تو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، شخص سے ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا، اور جب دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو دو مخالف سمت میں چلے جاتے ہیں۔ تو شقاق کا لفظ دو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، مخالفت، ضد اور بدبختی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کانٹیکس میں اگر آپ نے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء یہود نے ایسا کام کر کے کہ اللہ کی کتاب کا حق بجائے بتانے کے، کتاب تو حق لے کر آئی تھی، حق کو بتایا جاتا، اس کو چھپا لیا، نہ صرف چھپایا غلط فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ تو کتاب کی مخالفت میں، اللہ کے احکامات کی مخالفت میں وہ اتنی دور چلے گئے، اتنی دور کی بدبختی میں، شقاوت میں جا پڑے کہ جہاں سے ان کا واپس آنا مشکل ہے۔ اپنی ضد اور مخالفت اور انات کی وجہ سے شقاق بعید، دور کی مخالفت میں چلے گئے، تو اب وہ واپس نہیں آ سکتے، اس لیے اب یہ آگ ہی کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ ڈائریکٹ کانٹیکس میں اس کا معنی بنتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، ایک اور معنی بھی اس آیت کا کیا گیا ہے جو ہر حالت اور ہر زمانے کے لیے فٹ بیٹھ سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس آیت کا سنیں، اس آیت کا اسی کا کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ جو لوگ کتاب میں اختلافات کرتے ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے نا، وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلافات کرتے ہیں، اور اختلافات کر کے کیا کرتے ہیں، مختلف فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حق ان تک پہنچا نہیں ہوتا۔ یہ سارے فرقے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ہر فرقہ، جتنا بھی مسلمانوں کے فرقے بنے ہیں، کیا کوئی فرقہ قرآن و سنت کو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں بنیادی قرآن کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا، سب قرآن سے ہی استدلال کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے فرقہ واریت ہوتی ہے۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب میں اختلاف کیسے کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے سے اپنی مرضی کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت کی آیات سے استدلال کر کے معنی اس کا اپنی نظریات کے حساب سے حق کو توڑ مڑوڑ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس کے مطابق معنی کو توڑ مڑوڑ کر نکال لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت کامن سی بات ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایک عام ہے جو ہماری فرقہ واریت ہوئی ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے کہ نہیں، الگ الگ قرآن ہے ہر فرقے کا، قرآن کے معنی بھی ایک ہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جو کتاب میں اختلاف کیا جاتا ہے یا مختلف نظریات میں مختلف فرقے بنتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت سے اپنی مرضی کے معنی توڑ مڑوڑ کر نکالتے ہیں، اپنی نظریات کے حساب سے، اپنے فرقے کے نظریات کے حساب سے حق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر کوئی سچا حق بتانے کی ان کو کوشش کرے، صحیح قرآن بتانے کی کوشش کرے، تو بجائے ماننے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے،
ایک دوسرے کی ضد کا شکار ہو جاتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، شقاقم بعید میں آ جاتے ہیں، اور اسی ضد اور ہٹ درمی میں دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کسی بھی فرقے کو قرآن کا نہیں پتا، سب کو پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ لفی شقاق بعید ہوتی ہے کہ انا پرستی، ضد اور اپنا اپنا فرقے کی فیور کرنا، اور خاص طور پر انا پرستی انسان کو ایک دوسرے کی ضد اور انا پرستی میں اتنی دور لے جاتی ہے کہ وہ صحیح دین سے دور اور دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور اور دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا پلٹنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے لڑائی جھگڑے پھر فرقہ واریت کے پر ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا تھا، بہت امپورٹنٹ ترین آیات ہیں، آگے پیچھے بھی پوری تفسیر آج کی امپورٹنٹ تھی، اور آگے جو آیت ہے وہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی، اور اس کو جو ہے آیت بر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 177 جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آیت بر۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، وسیع پیمانے پر کی گئی یہ نیکی جو ہوتی ہے وہ آیت وہ بر کہلاتی ہیں۔ ابھی بر کو بھی ایکسپلین کروں گی۔ تو بہرحال یہ لیس البر نہیں ہے نیکی، ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی طرف مشرق کے یا مغرب کے۔ تو یہ آیت بر ہے، اور یہ صرف ایک آیت کے جو آیت بر ہے یہ اسلام کی جامع ترین تصویر کو پیش کر دیتی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر آسپیکٹ سے نیکی اس میں بتائی گئی ہے، نیکی کے تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ مکمل نیکی کیا ہے۔ مکمل نیکی، امت مسلمہ نے مکمل نیکی کرنے کے لیے، متقی کی صفات میں اپنانے کے لیے، یا اپنے ایمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے کس کس آسپیکٹ سے نیکی کرنی ہے، وہ سارے آسپیکٹ اس ایک آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اینڈ دیکھیں آپ اس آیت کا کہ اینڈ میں کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا ہے۔ جو متقی ہیں، تو جو لوگ متقی ہیں، متقی بننے کے لیے اور اپنے ایمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ آیت بر میں ایک لسٹ بتائی جائے گی نیکیوں کی، کہ نیکی کیا کیا ہے، مکمل نیکی کیا ہے، تاکہ امت مسلمان نیکی کے کانسیپٹ کو کلیئر کر لے۔ تو یہ اس میں اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نیکی صرف عبادات یعنی ریچولز نہیں ہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ جب تک انسان اللہ کو پہچان کر ہر حکم پر اس پر عمل نہ کرے تو صرف کسی ایک یا دو ظاہری اعمال پر معاملہ نہیں ہے کہ نمازی ہے تو وہ نیک ہو گیا، نہیں، نیکی کی کام یہ سارے ہیں جو بیان کیے جائیں گے، مکمل نیکی کے کام۔ تو اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ تحویل قبلہ کا جب حکم آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا اور پہلے 16-17 ماہ تک بیت المقدس تھا، تو اس موقع پر یہود مدینہ نے بہت پروپیگنڈا کیا، بہت شور اٹھایا، اور ایک مستقل موضوع انہوں نے بنا لیا تحویل قبلہ کے مسئلے کو، اسی پر جھگڑتے رہتے تھے کہ نہیں یہ تو کون سا ان کا دین سچا ہے، کبھی کدھر منہ کرتے ہیں کبھی کدھر منہ کرتے ہیں۔ تو یعنی اس تحویل قبلہ کے مسئلے کو ایک کانسٹنٹ انہوں نے ٹاپک بنا لیا جھگڑے کا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، جو قبلے کا صرف تعین کر لینا، مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے کہ بس قبلہ ہی سب کچھ ہے، تم ادھر منہ کر لو اور اس کے بعد تمہاری اخروی نجات ہو جائے گی، نہیں، بلکہ نیکی کے اصل اور بڑے بڑے کام اور بھی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنا اور نماز پڑھنا اور صرف ریچولز جو ہیں وہ صرف نیکی کا کام نہیں ہے، نیکی کے کام اور بھی ہیں۔ مکمل نیکی کیا ہے وہ اس میں بیان کی جائے گی، پوری ایک لسٹ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کریں گے کہ نیکی کیا اور کیا ہے۔ تو دراصل یہ جو جن کاموں کی لسٹ اس آیت میں بیان کی گئی ہے نیکی کے کاموں کی، یہود کی اکثریت وہ کرنے سے قاصر تھی۔ خاص کانٹیکس میں اگر آپ نے نا، اس کا عام کانٹیکس بھی ہے یقیناً، لیکن خاص کانٹیکس کیا ہے کہ یہود نے ایک مستقل موضوع بنا لیا کہ اچھا ان کا تو قبلہ ہی تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو بہت سارے کام یہاں پر بیان ہو رہے ہیں جن میں سے تقریباً کوئی بھی یہود میں اندر نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ
یہ اس میں پہلے ایمانیات کا ذکر ہے نا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن یہ ہے کہ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ والکتاب. تو ملائکہ پر تو وہ کہاں ایمان رکھتے تھے سب کے اوپر. یہود جو ہیں فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کو تو اپنا دشمن سمجھتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا. اور حالانکہ وہی قرآن لے کر آتے تھے اور بھی الہامی کتابیں لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے. پھر اسی طرح والکتاب، الہامی کتابوں پر بھی ان کا صرف اپنی تورات پر، وہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، اور جو وراءہ اس کے علاوہ ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو صرف تورات پر ایمان لائے، انجیل اور قرآن کو انہوں نے جو ہے اس کی تکذیب کر دی. اور اپنی کتاب پر بھی کیا ایمان لائے، تورات میں بھی انہوں نے ہر طرح سے تحریف کر دی. پھر اسی طرح آگے اس آیت میں صدقہ خیرات کا ذکر آتا ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ. تو یہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ بخیل اور سود خور تھے. اور پھر عہدوں کی پاسداری کا ذکر ہے کہ وہ نیکی ہے، تو انہوں نے عہدوں کی پاسداری بھی کبھی نہیں کی. بنی اسرائیل کے ذکر میں ہم نے پڑھا کہ جی، بنی اسرائیل کے ذکر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ہر عہد شکنی کی، حتیٰ کہ جو کوہ طور ان کے سر پہ مسلط کر کے عہد لیا اس سے بھی وہ مکر گئے. اور پھر اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور خوبی بیان کریں گے نیکی کیا ہے کہ وہ صابرین، صبر کرنے والے جو ہیں. 3 صورتوں میں صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جو صبر کرتے ہیں تو وہ صابرین بھی نیک ہیں جو تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں صبر کرتے ہیں. تو انہوں نے جنگ کے وقت میں صبر کیا کرنا تھا؟ انہوں نے تو کبھی کھلے میدان میں آ کر مسلمانوں سے جنگ ہی نہیں کی. بہت شدید بزدل قوم تھی یہود کی، ابھی بھی بزدل ہے. کوئی اس میں قلعوں اور گڑیوں میں چھپ چھپ کے جو کچھ بھی کیا مقابلہ کیا. تو جتنی بھی صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کریں گے نیکوکاروں کی، متقین کی، یہود کی اکثریت ان سے خالی تھی. تو ایک طرف تو یہود کو ہدایت دی جا رہی کہ قبلے کی بحث میں تم پڑے ہوئے ہو، صرف اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تو تم اس کو چھوڑ کے زیادہ ضروری تو بات یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو درست کرو، اپنی حرکتوں کو درست کرو. اس میں سے ایک نیکی بھی تو تم کر نہیں رہو، صرف مشرق اور مغرب کے قبلے کی طرف اس کے بحث میں پڑ گئے ہو. تو ایک طرف تو اس آیت میں یہود اور ان کے غلط پروپیگنڈوں کو کا جواب دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کی جا رہی ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے صرف نماز ادا کر لیتے ہیں، بلکہ اعمال بھی کرنے ہیں. نماز جو کچھ نیک اعمال سکھاتی ہے وہ بھی کرنے ہیں. تو ایک پوری لسٹ یہاں پر دی جائے گی کہ نیکی، مکمل نیکی کا تصور ہے کیا. تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ مکمل نیکی کے تصور کو واضح کرتی ہے. تو فرمایا گیا کہ الیس البر، نہیں ہے نیکی، نیکی یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لو بس. تو صرف یہی نیکی نہیں ہے. اب مشرق اور مغرب کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کی دو تین وجوہات ہیں. مین وجہ تو یہی ہے نا کہ یہود بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ مشرق حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ خالی نیکی کا کام یہ نہیں کہ بس آپ قبلے کے اوپر ہی جھگڑتے رہیں. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ مشرق و مغرب کا ذکر صرف محاورتاً استعمال ہوا ہے، یعنی اسلوب بیان کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں نا کہ مشرق اور مغرب محاورتاً استعمال کرتے ہیں. اور تیسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بطور استعارہ مشرق اور مغرب استعمال ہوا ہے. استعارہ کسے کہتے ہیں؟ اشارے کے لیے یہ مشرق اور مغرب کا لفظ کا استعمال ہوا ہے. کس چیز کے اشارے کے لیے؟ کہ ہر نیکی کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک ظاہری نیکیاں ہوتی ہیں اور ایک اتنا باطنی پہلو بھی ہوتا ہے نا. باطنی پہلو کیا ہوتا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے. تو ایک اس کا معنی جو مشرق و مغرب ہے اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ مشرق و مغرب کا لفظ بطور استعارہ، بطور اشارہ کنایہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر نیکی کا ایک ظاہری اور باطنی تصور ایک پہلو ہوتا ہے. تو اصل نیکی وہ ہے جس میں ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے.
تو اب آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہوں کو بس مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، ولاکن البر، لیکن نیکی کیا ہے، یہ سارا بیان جو ولاکن البر کے آگے بیان ہو رہا ہے وہ سب نیکی میں شامل ہے، کہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے من آمن باللہ، پہلی نیکی کا کام جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب تھوڑا سا بر کو بھی سمجھ لیں تاکہ آپ کو نیکی کا، بر کا جو لفظ ہے نا، بر اور بر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بر کا لفظ اردو میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، بحر و بر آپ کہتے ہیں، تو بر جو ہے زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا خشکی یا جنگل کا علاقہ، بحر و بر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا خشکی یا جنگل کا علاقہ جس میں ہر طرح کے ہر سائز کے درخت اور جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں ہوں، یعنی لمبے درخت بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، جھاڑیاں بھی ہوں، بوٹیاں بھی، سب ہوں۔ تو اسی طرح بر جو ہے زیر کے ساتھ بے رے رے جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، وہ نیکی کے لیے ایک وسیع لفظ ہے، یعنی بر کا لفظ میں ہر قسم کی نیکی آ جاتی ہے، چھوٹی بڑی ہر قسم کی نیکی، ہر آسپیکٹ سے، ہر پہلو سے کی ہوئی نیکی جو ہے وہ بر میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اسی لیے نیکی بر کو بیان کریں گے کہ نیکی ہے کیا کیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سمندر سے خشکی پر آ کر دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، آپ جب بحر سے بر پہ آتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک خوشی اور سکون ہوتا ہے کہ خشکی آ گئے، خشکی کے اوپر آ گئے۔ تو اسی طرح بالکل جب انسان نیکی کرتا ہے، ہر آسپیکٹ سے کرتا ہے، تو دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور اسی سکون اور اطمینان، جو یہ سکون اور اطمینان ہے نا بر کا اور بر کا، وہی اس لفظ کی روح ہے۔ تو اس آیت میں دراصل نیکی کی حقیقت اور وسیع مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس تصور کو واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، درست کر رہے ہیں اس تصور کو کہ صرف عبادات یا ریچولز نیکی نہیں ہے، کوئی ایک نیکی کر کے تکبر میں گرفتار نہ ہو جائے کہ نماز روزہ کر لیا، ہم کہتے ہیں جی بڑا نیک ہے نماز روزہ کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ بتائیں گے کہ نیکی کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے۔ تو صرف ایک نیکی کر کے تکبر میں کوئی گرفتار نہ ہو کہ نماز روزہ کر لیا، حقوق العباد بھول گئے، یا حقوق العباد میں اتنے مصروف ہے سوشل ورک میں کہ حقوق اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، تو یہ نہیں ہے۔ ہر اسپیکٹ سے جب انسان نیکی کرے تو پھر وہ مکمل نیکی ہوتی ہے۔ تو نیکی کے اندر سب سے پہلے جس کا، تو آپ یہاں پر دیکھیں گے اس آیت کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، ہر اسپیکٹ سے نیکی کا تصور ملے گا، ایمانیات کے حساب سے، معاملات کے حساب سے، اور اعمال کے حساب سے، عبادت کے حساب سے، سب کے حساب سے آپ کو ملے گا، اخلاق کے حساب سے۔ سب سے پہلے نیکی میں ایمان کا ذکر ہے، من آمن باللہ، جبکہ ہمارے یہاں نیکی کس کو سمجھتے ہیں، عبادات کو سمجھتے ہیں، اعمال کو، اور اللہ تعالیٰ یہاں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے ایمان ہوگا تو انسان نیکی کرے گا۔ تو سب سے پہلی نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو ایمان لایا اللہ کے اوپر۔ ایک چیز یہاں پر اور ایکسپلینیبل ہے جو آپ سمجھ لیں کہ من کے ساتھ اگر بازر بھی آگے آ جائے، جو کہ یہاں پر آ رہا ہے آمن باللہ، تو تھوڑا معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی عربی کا ایک خوبصورت ایک بات ہے کہ بعض حروف تہجی کے آنے سے آگے پوری جو کانٹیکس ہے اس کا معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب من کے ساتھ بازر بھی آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ایمان کی تصدیق کے ساتھ استقرار اور قرار حاصل کرنا۔ کیا معنی ہوا، یعنی نہ صرف اللہ کے ساتھ ایمان لانا بلکہ اس کے اوپر جم جانا، کہ اللہ کو ایک مان کر جم جانا کہ اللہ ایک ہی ہے جس کی طرف میں نے رخ کرنا ہے۔ یہ ہے من آمن باللہ کی معنی۔ پھر یہ نہیں ہو کہ حالات اچھے ہوں تو اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ بہت اچھا ہے، شکر الحمدللہ، جہاں حالات بدلے، تھوڑی بہت مشکل اور مصیبت آئی تو ایمان کم ہو گیا، نہیں، استقرار اور قرار من آمن باللہ کے معنی میں شامل ہے، جم جانا۔ تو ایمانیات کا ذکر ہے سب سے پہلے، اور ایمانیات میں بھی سب سے پہلے ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہوگا اور اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے لیے تو کسی نیکی کی قبولیت ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جو عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے، خالص اللہ کے لیے کرے۔
تو ایمان باللہ میں کیا چیزیں ہیں کہ اللہ پر پکا یقین ہو کہ اللہ ہے، پھر دل اس کی پہچان ہو دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، پھر اس کی شدید محبت ہو دل میں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر انسان اپنی ذات مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی محبت دل میں شدید ہو جائے گی تو پھر جو اگلی بات کہے گی نا یوم الآخرہ، تو آخرت سے بھی انسان ڈرے گا اور اس کی تیاری بھی کرے گا اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر نیکی کا راستہ اس کو کون بتائے گا؟ جو اگلا ذکر ہے والکتاب والنبیین، کتاب اور انبیاء بتائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایمانیات کی وہ آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں۔ جتنی بھی ایمانیات کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ یہ نیکی ہیں، دیکھیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں۔ ایک بھی چیز پر ایمان نہ رکھا جائے تو دوسری پر ایمان انسان رکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ملائکہ پر ایمان نہ لائیں تو کتاب پر کیسے ایمان رکھیں گے؟ تو پکا مومن وہ ہے جو جن چیزوں کا ایمانیات میں ذکر ہے یہاں پر، یہ ایمان مفصل کی چیزیں ہیں جو آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہی ساری باتیں ہیں۔ تو جو ان ساری چیزوں پر پکا ایمان رکھتا ہے وہ پکا مومن ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر جم جاؤ، بس یہ ہے جنت میں جانے کا طریقہ۔ تو پہلی نیکی بتائی جا رہی ہے، نیکی کی بنیاد اور بیس اور جڑ بتائی جا رہی ہے من آمن باللہ، پھر ہے والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر ایمان۔ یہ نیکی کا کام ہے کہ انسان یوم آخرت پر ایمان رکھے، کیونکہ دیکھیں جو یوم آخرت پر یقین رکھے گا، پکا یقین، تو وہی نیکی کو ہر اسپیکٹ سے کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ اس کو پتا ہوگا نا کہ میں جو بھی کروں گا اچھا یا برا، اس کا مجھے نتیجہ بھگتنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دہ ہونا ہے، تب وہ ہر اسپیکٹ سے نیکی کرنے کی کوشش کرے گا، صرف ایک نیکی کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا۔ جیسے وہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے۔ تو جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یوم آخرت سے ڈرے گا، حقیقی طور پر ایمان اور یقین رکھے گا، تو یقیناً وہی ہر آسپیکٹ سے نیکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخرہ میں پھر یاد رکھیں کہ موت کے بعد کا سب کچھ آخرہ ہی ہے، چاہے وہ قبر کا سوال جواب ہو یا قبر کا عذاب ہو یا حشر کا میدان ہو یا جنت دوزخ، سب آخرہ میں شامل ہے۔ تو ایمان باللہ کے بعد نیکی کیا ہے کہ جو یوم آخرت پر یقین رکھے، تبھی تو ہر آسپیکٹ سے نیکی کرے گا۔ اور تیسری چیز ہے والملائکہ، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان ہمارے دین کا اہم ترین تقاضا ہے، اور ایمان بالغیب کا اظہار ہے۔ غیب ہے نا فرشتے، ہم دیکھتے تو نہیں، تو فرشتوں پر ایمان ایمان بالغیب کا تقاضا ہے ہمارا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، تو ہم نے سمینا اور اطاعنا کرنا ہے نا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہیں رکھیں تو پھر قرآن پہ کیسے ایمان رکھیں گے؟ فرشتے ہی تو لے کر آتے تھے۔ تو فرشتوں پر ایمان کیا رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق، نور سے بنے ہیں، پاکیزہ ترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے کام ان کے ذمے ہیں۔ اور ہر فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام پر مامور ہے، مدبرات الامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں اور ہمیں ان کی تعداد نہیں معلوم۔ اور فرشتوں کا ذکر ایمانیات میں خاص طور پر اس لیے آتا ہے کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک فرشتوں نے پہنچایا۔ تو اگر فرشتوں پر کوئی ایمان نہیں رکھے تو پھر کتابوں پر کیسے ایمان رکھے گا؟ اور پھر انبیاء نے لوگوں تک پہنچایا۔ تو والملائکہ ہیں، والکتابی، اور کتاب کے اوپر ایمان، یہ بھی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ تو کتاب پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر نیکی کریں گے کیسے؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے؟ اور کتاب جو ہے نا، یہ اسم جنس کے طور پر آیا ہے۔ اسم جنس کیا ہوتا ہے گرامیٹیکلی؟ جو مذکر، مؤنث، جمع، واحد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کتاب سے تمام الہامی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن، وہ کتابیں جو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، ان پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ لیکن ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن کتاب ہدایت اب کیا ہے؟ صرف قرآن ہے۔
کیونکہ قرآن نے آ کر پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور صرف قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جو اپنی اصلی اور محفوظ حالت میں موجود ہے۔ تو والکتابیں، کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام کتابوں پر، اور والنبیین اور انبیاء کے اوپر۔ نبی کی جمع ہے نبیین، اور اس کے اندر رسول بھی شامل ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ نبی اور رسول میں اگر آمنے سامنے دونوں ایک ساتھ آئیں تو فرق ہوتا ہے۔ رسول صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، وہ پچھلی شریعت کو لے کر چلتا ہے۔ لیکن جب یہ ورڈ الگ سے آئے نا، جیسے نبی آئے خالی تو اس میں رسول بھی شامل ہوتے ہیں، اور اگر صرف رسول کا لفظ ہے رسول کا تو اس میں نبی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انبیاء پر ایمان ہے اس کے اندر رسول بھی شامل ہے، یاد رکھیں۔ تو انبیاء پر ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کو بھیجا تھا، جنہوں نے اللہ کے پیغام میں حق کو پوری دنیا پر ذمہ داری سے پہنچا دیا، بندوں تک ذمہ داری سے پہنچا دیا۔ تو یہ انبیاء پر ایمان ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمانیات کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے، اور سمجھایا یہ ہے کہ اصل نیکی سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی ایمانیات، اپنے ایمان کو درست کرے، یہ ہے نیکی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو پہلی نیکی تو یہ ہے کہ اپنی ایمانیات کو درست کریں، تب آپ نیکی کی طرف راغب ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں، ایمان درست ہوگا تو انسان نیکی کرے گا۔ ایمانیات جو ہیں وہ نیکی کا محرک ہیں، موٹیویشنل فورس ہیں۔ ایمان سوچ کے دیکھیں نا، اگر مجھے اللہ پر پکا ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، جب نہیں یقین ہوگا، جب یوم آخرت پر یقین نہیں ہوگا، جب کتاب پر ہی یقین نہیں ہوگا، تو میں کہاں سے نیکی کروں گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا مجھے؟ کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے سمجھایا گیا کہ ایمانیات درست کریں، یہ نیکی ہے، نیکی کی بنیاد ہے۔ ایمانیات نیکی کی موٹیویشنل فورس ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمانیات کے بعد اب آگے اعمال کی لسٹ ہے کہ نیکی کیا ہے۔ یہ اعمال جو ہیں وہ نیکی ہے۔ کون سے اعمال ہیں؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس نے دیا اپنے مال کو علی حبہ، اس کی محبت میں، یا مال کی محبت کے باوجود۔ علی حبہ کے دو معنی ہیں، کہ جس نے مال کو خرچ کیا اللہ کی محبت میں، یا مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کیا۔ علی حبہ، دیکھیں ایمانیات کے بعد میں نے بتایا اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، اور اعمال میں سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جس نے مال کو دیا اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں جس نے مال کو خرچ کیا، یا مال کی محبت کے باوجود اس نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ یہ دو معنی ہیں اس کے۔ اور مال میں صرف پیسے اور روپیہ نہیں آتا، مال کا جو ہے نا وسیع مفہوم ہے، تمام ضروریات زندگی جو بھی ہم جس کو برتتے ہیں وہ مال کے اندر آتی ہیں، اور ایون اولاد بھی آتی ہے۔ تو جب کوئی بھی انسان اپنی ضروریات کو کٹ ڈاؤن کرتا ہے، ان کو روکتا ہے اور ان کو کنٹرول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اللہ حب ہی ہوتی ہے نا۔ مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو چوتھے پارے کا آغاز ہے جو اس ضمن میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ چوتھے پارے کا شروع میں آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ لن تنالو البر، بر کا ہی ذکر ہے وہاں۔ تم نیک بن ہی نہیں سکتے کب تک؟ یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس چیز سے زیادہ محبت رکھتے ہو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے وہ چوتھے پارے کا آغاز، کہ تم مطلب ہم عام طور پہ کیا چیزیں دیتے ہیں جن سے محبت نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نیک بن ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے نیکی کو جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے، تب نیکی پتہ چلے گی۔ اسی طرح سورۃ دہر آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خوبی بیان کی گئی ہے ان کی نیکوکاروں کی، کہ وہ کھلاتے ہیں کھانا
اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. تو اعمال میں نیکی کیا بیان کی جا رہی ہے کہ جو مال کو خرچ کرتا ہے مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے. کس کے اوپر خرچ کرتا ہے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے اوپر. ذوی القربہ، ذوی کا جو لفظ ہے وہ ذو کی جمع ہے، والے، اور قربہ مصدر ہے قرابت، قرابت والے، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. تو جو مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے یا اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو خرچ کرتا ہے، تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر ضرور مال کا کچھ نہ کچھ حصہ خرچ کرنا چاہیے. غریب ہو تو تب تو لازمی دینا چاہیے، نیڈی ہو، لیکن نہ بھی ہو تو ہدیہ وغیرہ بھی دیتے رہنا چاہیے. اور قریبی رشتہ داروں میں یاد رکھیں کہ والدین، بہن، بھائی، بیوی، اولاد، یہ سب سے زیادہ قریبی میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ دائرے کو وسیع کرتے جاتے ہیں. اور اس پارٹ کو جو آیت کا ہے اس کے ریفرنس کے لیے کچھ آپ آیات لکھ لیں. سورہ البقرہ 215، سورہ بنی اسرائیل 26، سورہ روم 38 اور سورہ نحل 90. بقرہ 215، بنی اسرائیل 26، روم 38، نحل 90. اور اسی کے ضمن میں حدیث کا مفہوم ہے مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، اور ایک وہ ہے جو اہل قرابت کو دیتے ہو. یعنی 1 دینار تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس کو کس کو دیتے ہو؟ یا تو تم مسکین کو دیتے ہو یا اس کو دیتے ہو جو اہل قرابت ہے. تو سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو اہل قرابت کو دیتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی زیادہ اہمیت اور اجر ہے. پھر اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکین پر خرچ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیا ہوا صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، ڈبل اجر ہے نا. تو نیکی اعمال میں کس کو بتائی جا رہی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں کس کے اوپر؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پر. یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو اس کو کہتے ہیں یتیم، والدین فوت ہو چکے ہیں یا والد خاص طور پر. تو اگر ایسا کوئی بچہ آپ کے آس پاس ہے تو اس پر خرچ کرنا چاہیے اور دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے جیسا اپنے بچوں پر کرتے ہیں، کیونکہ یہ نیکی بتائی جا رہی ہے، بہت بڑی نیکی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں. مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ حاجت مند اور ضرورت مند لوگ جو اپنی ضروریات زندگی پورے نہ کر سکیں اور سوال بھی نہ کرتے ہوں، ٹھیک، سفید پوش جن کو کہا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق مسکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اور نہ ہی وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگ انہیں دے دیں. سمجھ گئے آپ مسکین کون ہوا؟ سفید پوش، جو اپنی حالت سے بھی یہ بیان نہیں کرتے، نہ منہ سے سوال کرتے ہیں. تو خاص طور پر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، جو سوال بھی نہ کریں اور لیکن ضروریات ان کی پوری نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے. اور اس کے بارے میں بھی سورہ البقرہ 273 ہے، البقرہ 273، تعرفهم بسیماہم لا يسأل الناس الحافا، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے لیکن وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تو چہروں سے پہچان لینا چاہیے کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے. اور پھر مساکین کو دینا چاہیے. وہ اپنا سبیل، اور مسافروں کو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو راستے کا بیٹا مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابن السبیل. تو مسافر چاہے خوشحال بھی ہو اگر سفر میں ہے تو اس پر خرچ کرنا ہے. حج اور عمرے کے ساتھیوں پر جیسے آپ کو پتا ہے خرچ کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. اور مسافر کے پاس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرچہ ختم ہو گیا، جیب کٹ گئی، تو اس کو اتنا ضرور دینا چاہیے کہ واپس وہ اپنے وطن جا سکے. اور اگلی کیٹیگری ہے والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں. سائل کی جمع ہے سائلین، یعنی ایک تو مساکین پڑھا نا جو سوال نہیں کرتے، تو ان کو آپ ان کے چہروں سے پہچان کے دیں. پھر ایک یہ کہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے. سائلین سے جب وہ سوال کریں تو ان کو جھڑکنا اور یہ سب نہیں کہنا چاہیے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے اور وہ کیوں نہیں کرتے اور کام کیوں نہیں کرتے.
اگر آپ کی استطاعت ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں، کیونکہ دیکھیں سوال کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اور اگر نہیں بھی کچھ دینا ہے تو خوش اسلوبی سے اس سے معذرت کرنا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وسائلین کو بھی دینا ہے، تو جو زبان سے سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دینا ہے، جو سوال نہیں کر سکتے زبان سے ان کو بھی دینا ہے۔ پھر ہے وفر رقابی، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اب ان الفاظ کے اندر چھڑانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فی کے مطلب ہے میں، اور رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر رقابی اور گردنیں چھڑانے میں۔ گردنیں چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن آج اس کیٹیگری میں کون فال کر سکتا ہے؟ جیسے کسی کے کوئی رینسم کسی نے کسی چیز کا اس کا لگ گیا ہے، کسی کو وہ بیل کسی کی کرانی ہے، کوئی مظلوم قیدی ہے یا قیدی عورتیں وغیرہ ہیں، تو ان کو اس زمرے کے مطابق چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اعمال کا ذکر تھا ایمانیات کے بعد کہ نیکی، یہ ساری بھی نیکی میں شامل ہیں۔ اس کے آگے پھر اب عبادات کا ذکر ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جس نے قائم کی نماز اور اس نے دی زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد پہلے اعمال کا ذکر کیا ہے، یعنی حقوق العباد کا ذکر ہے، نوٹ کریں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ ایمان کے بعد پہلے اللہ کے حقوق کا ذکر نہیں ہے نماز اور زکوٰۃ کا، پہلے حقوق العباد ہے، اس کے اوپر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا بتانا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو فرائض ہیں، اوبلیگیٹری ہیں، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ مال کو مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس لیے آ رہا ہے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادات میں سب سے ٹاپ پر اور اہم ہے، سب سے پہلا سوال اس کا ہوگا، اور مالی عبادات میں زکوٰۃ بہت اہم ترین ہے، فرض ہے نا، یہ صدقات جو اوبلیگیٹری جو واجبہ ہیں اس میں زکوٰۃ شامل ہے۔ تو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ بھی نوٹیبل بات ہے، متقین کی صفت، اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرنے والے صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام ظاہری باطنی آداب و شرائط کے ساتھ، دل کی خوشی سے اول وقت میں پڑھتے ہیں، گھر والوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اور سوسائٹی میں بھی نماز کو رائج کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا روٹ زکو ہے، پاک کرنا، نشو و نما کرنا، تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں زکوٰۃ کی اہمیت ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور پھر زکوٰۃ دینے سے آپ کی جو نفس ہے اس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے نا، اچھے اعمال، اخلاق اور جذبات کی نشو و نما ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں زکوٰۃ دینے میں اگر آپ سوچیں۔ اور مال گردش میں رہتا ہے، امیروں سے نکل کر غریبوں کے پاس جاتا ہے تو معاشرے میں برائی نہیں پھیلتی، گردش میں جیسے خون گردش میں رہے تو بیماری نہیں پھیلتی، اگر کلاٹ ہو جائے ایک جگہ تو بیماری ہوتی، بالکل زکوٰۃ اسی طرح کام کرتی ہے کہ مال جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے اور معاشرے میں برائیاں نہیں پھیلتی۔ تو یہ ساری کام جو ہیں، پہلے ایمانیات، اس کے بعد جو ہے حقوق العباد، اعمال کا ذکر، پھر عبادات، اور آگے ایک اور نیکی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نیکی میں یہ بھی شامل ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہیں نیک لوگ جو جب بھی کوئی عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اب معاملات کا ذکر ہے جو انسان کے سیرت اور کردار کو واضح کرتا ہے۔ انسان کا سیرت اور کردار جو ہے اس کا تعلق معاملات سے ہے نا، کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ اس کا کردار واضح کرتا ہے۔ تو اس لیے عہدوں کو پورا کرنا، کمٹمنٹس کو پورا کرنا نیکی ہے اور متقین کی صفت ہے، بر میں شامل ہے۔ اب عہد چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اللہ سے کیا ہوا عہد بھی ہو سکتا ہے، مثلا عہد الست، جس کو آپ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عالم بالا میں لیا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہر روح یہ کہہ کے آئی کہ بلا شہیدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ چاہے وہ کلمہ طیبہ کا عہد ہو جو ہم سب نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے کہ جب اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب کس کو ماننا؟ صرف اللہ کی ماننی، اور کسی کی نہیں ماننی اس کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح پھر جو بھی منت نظر اللہ کے نام سے مانی جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی نفل مانتا ہے یا روزہ مانتا ہے نفلی، تو اللہ کے نام سے کہ میں یہ نفل پڑھوں گی یا روزہ، تو اس عہدوں کو پورا کرنا بھی نیکی ہے اور نیکی کاروں کی صفت ہے۔
اور پھر اسی طرح انسان اللہ کا نام لے کر جو انسان سے عہد کرتا ہے وہ کمٹمنٹ بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کون سا عہد ہے جو انسان سے کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ؟ عہد نکاح. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا, تو وہ کمٹمنٹس بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور جو عہد انسان کسی قسم کا بھی عہد کسی انسان سے کرے, اپنی زندگی میں نوکری کا کرے یا کوئی اور وعدہ کرے, کوئی اور عہد کرے کہ میں یہ کروں گا, تو اس کو حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح پھر ایز اے قوم, جو ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ وعدے یا پیکٹس یا کانٹریکٹس کرتی ہے, ان کی بھی پاسداری کرنا چاہیے. کیونکہ سورہ المومنون میں بھی قد افلح المومنون, جو فلاح پا گئے مومنون کی جو صفت بتائی گئی صفات, اس میں ایک صفت عہد کی پاسداری بھی بتائی گئی. اور حدیث کا مفہوم ہے ابن حبان کی کہ وہ شخص دین سے خالی ہے جو وعدے کا پابند نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا کوئی دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے اوپر نشانی کے طور پر ایک جھنڈا لگا ہوگا, دور سے پتہ چل جائے گا کہ عہد شکن ہے. پھر بخاری کا ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے میں روز قیامت جھگڑوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت 3 آدمی ایسے ہیں کہ میں جن سے جھگڑوں گا, یا ایک جگہ یہ آتا ہے کہ جس سے روز قیامت میں جن کا دشمن ہوں گا. کون ہے وہ 3 آدمی؟ نمبر 1, جس نے میرے نام سے کوئی وعدہ کیا پھر توڑ دیا. نمبر 2, جس نے کوئی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی, آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی. ایسا بھی ہوتا ہے نا, سوچ کے دیکھیں, بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں لوگ کئی علاقوں میں. اور نمبر 3, جس نے اجرت پر مزدور حاصل کیا, اس سے پورا کام کروایا اور اس کی اجرت نہ دی یا پوری نہ دی, کم دی. تو ان 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا روز قیامت میں جھگڑوں گا. پھر ایک اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے, جس وقت آدمی اپنے کسی بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت ہو کہ اس کو پورا کرے گا, مگر نیت کے باوجود پورا نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک کمٹمنٹس کی ہے اور اب پوری بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکوں, لیکن پوری جد و جہد کے پاس بھی نہیں کر پاتے, تب آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. تو نیکی میں پھر معاملات میں بتایا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ یہ بھی نیکی کی ایک شاخ ہے کہ انسان جب وعدے کرے تو ان کو پورا کرے. اگلی کیٹیگری ہے نیکی کے والصابرین, اور جو صبر کرنے والے ہیں. صابرین, صبر کرنے والے, کس کس حالت میں صبر کرنے والے؟ فی الباسائی, تنگ دستی میں, والضرائی, اور تکلیف میں, وحین الباس, اور جنگ کے وقت. حینا کے معنی ہوتے ہیں وقت, اور باس کہتے ہیں جنگ کو. تو 3 حالتوں کا ذکر ہے. اخلاقیات کا اب ذکر ہو رہا ہے نا نیکی میں, اب اخلاقیات آ رہی ہے نا, تو نیکی کے مکمل اور جامع تفسیر ہے. پہلے آپ دیکھ لیں ایمانیات, پھر معاملات, پھر عبادات, اب اخلاقیات ہے. اور خاص طور پر 3 صورتوں میں صبر کا ذکر ہے کہ وہ صابرین فی الباسائی, جو تنگ دستی, یعنی باسا کہتے ہیں تنگ دستی غربت کو, خاص طور پر باسا کا لفظ مالی تکلیف کے لیے آتا ہے, جسمانی تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن خاص طور پر غربت اور مالی تکلیف کے لیے. اور درا کا لفظ جو ہے وہ نقصان, درا سے ہے نا, کسی بھی قسم کا نقصان, جانی, مالی, ذہنی تکلیف, اذیت, روحانی تکلیف, جسمانی تکلیف, سب درا میں آتی ہے. اور ہین الباس, جنگ کے حالات, جنگ کے وقت. تو تینوں قسم کی آزمائشوں اور نقصانات پر صبر کرنے والے جو ہیں وہ نیک ہیں, متقی ہیں, اور اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو 3 حالات بیان ہوئے ہیں نا, چاہے مالی تنگی ہو یا جسمانی ہو یا روحانی ہو یا جنگ کے حالات ہو, یہ ایسی صورتحال ہوتی ہیں جن میں انسان کا جو پائے استقامت ہے وہ ڈگمگا سکتا ہے, انسان کا جو ہے ایمان ڈگمگا سکتا ہے, اس کا پاؤں ڈگمگا سکتا ہے, وہ اس کا ذہن پلٹ سکتا ہے. لیکن جو ان سب صورتحال میں صبر اختیار کرتا ہے, نفس کو روک کر رکھتا ہے, زبان پر قابو رکھتا ہے, طرز عمل سے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ کی رضا پر راضی بر رضا رہتا ہے, اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتا, تو یہ سب بھی کیا ہے؟ نیکی میں شامل ہیں, نیکوکاروں کی نشانیاں ہیں, تقوی کی نشانی ہے. اور آخر میں پوری آیت کا نچوڑ ہے, بہت ہی خوبصورت اینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ ساری نیکیاں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اولئک کا, یہی تو وہ لوگ ہیں
الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا ہے. کیا سچ کہا ہے؟ یہ ہیں سچے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. کس چیز میں سچے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچ کر دکھایا، ہر آسپیکٹ سے اللہ کے حکم پر عمل کیا. یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کر دیا. تو اینڈ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ تمام کام کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک کر لیا دوسرا چھوڑ دیا. صرف نماز روزہ کرنا نیکی نہیں ہے، صرف سوشل ورک کرنا بھی نیکی نہیں ہے. یہ سارے کام وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ میں شامل ہیں. اور فرمایا گیا کہ اولئک هم المتقون، یہی تو پھر متقی لوگ ہیں، بچ جانے والے ہیں، تقوی والے ہیں. اور اولئک هم المتقون تاکید کے ساتھ بات ہے. ہم جو بیچ میں آ رہا ہے نا، یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے. کلمہ حصر اسٹریس کے لیے ہوتا ہے. تو اولئک هم المتقون تاکید کے ساتھ بات ہے کہ یقیناً فار شیور یہی لوگ تو تقوی والے ہیں، متقی، تقوی، بچ جانے والے ہیں. کس سے بچ جانے والے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے والے ہیں، روز قیامت جہنم سے بچ جانے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو اس ایک آیت کو آیت بر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نیکی کی مکمل پکچر، تصویر موجود ہے. ایمانیات، عمالیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، سب کچھ ہے. اور جو ان سب کا خیال رکھ لیتا ہے وہی متقی ہے، اور وہی اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو اللہ تعالیٰ نے نیک انسان کا مکمل نقشہ، نیکی کی جامع تصویر یہاں کیوں بیان کی؟ ہمارے لیے بیان کیے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس تصویر میں ڈھالے. تو ایک طرف تو خود اس تصویر میں ڈھال کے متقین میں شمار ہو جائے اور بچ جانے والوں میں شمار ہو جائے، اور دوسری طرف پوری دنیا پر اسلام کے صحیح تصور کو پورٹری کر سکے نا، صحیح تصور پیش کر سکے کہ مسلم کا اخلاق، کردار، معاملات، اعمال، عبادات ایسے ہوتے ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.